سورہ تغابن میں بڑی گہری حکمتیں اور برکتیں پوشیدہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو ضرور علم ہونا چاہیے۔ آپ نے سورہ تغابن کے یہ راز جو میں آگے بتاؤں گا اگر انہیں جان لیا اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی مخلوق آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ سورہ تغابن میں بڑی گہری حکمتیں اور برکتیں پوشیدہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو ضرور علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو منفیت سے نکال کر مثبت سوچ کا مالک بنا دے گی اور آپ کے لیے زندگی کی مشکلات سے نمٹنا اور کامیابی کی منزلوں پر پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اس لیے اسے آخر تک پوری دیکھیں۔ سورہ تغابن قرآن مجید کی 64ویں سورت ہے جو 18 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورت کا نام لفظ تغابن رکھا گیا جس کا مطلب ہے نقصان یا محرومی۔ اس لفظ سے مراد اس نقصان کی حالت ہے جو کچھ لوگ قیامت کے دن بھگتیں گے جب وہ اللہ کے انعامات سے محروم ہوں گے اور اس کے عذاب کا سامنا کریں گے۔ سورت کا اصل موضوع لوگوں کو کفر اور نافرمانی کے سخت نتائج سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دینا ہے۔ یہ سورت مومنین کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے، اللہ کے فرمان پر بھروسہ کرنے اور دنیا کے فتنوں سے بچنے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ اس سورت میں اسلام کی کچھ بنیادی حقیقتیں بھی شامل ہیں، جیسے کہ اللہ کی وحدانیت، کائنات کی تخلیق اور اس کا مقصد، قیامت اور احتساب، اور آخرت میں جزا و سزا وغیرہ۔ سورہ تغابن قرآن مجید کی ایسی سورت ہے جس میں بڑی گہری حکمتیں اور برکتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی تلاوت ناقابل یقین برکات کی کلید رکھتی ہے جو آپ کی زندگی میں خیر و برکات کے دروازے کھول دے گی، یعنی یہ زندگی کو بدلنے کے لیے ایک روحانی کنجی ہے۔ روحانیت کے دائرے میں سورہ تغابن بڑی خاصیت کی حامل ہے۔ یہ فضائل و برکات میں نہایت ہی جامع سورت ہے۔ جو شخص اسے سمجھ کر اس کی تعلیمات اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی آسان بنا دے گا۔ یہاں ایک بہت ہی ضروری بات عرض کر دوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے پورا قرآن پڑھیں، ثواب پورے قرآن پر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کسی سورت کی فضیلت ہے اور کسی کے نہیں، تو یہ خیال ہی غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر جس کو خوب یاد ہو، خوب پڑھتا ہو، اس کا حشر فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو تو کیا گمان ہے تمہارے شخص کے بارے میں جو خود اس پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں تدبر و تفکر کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ تدبر و تفکر مفسر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ارشاد فرمایا ہے، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ لوگوں کی جانب جو حکم نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ دونوں آیات میں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ قرآن کریم کے مفسر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے سامنے قرآن کریم کے احکام و مسائل کھول کھول کر بیان کریں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے قرآن کریم کے احکام و مسائل بیان کرنے کی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دی ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی حدیث نبوی کے ذخیرے سے قرآن کریم کی پہلی اہم اور بنیادی تفسیر انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے امت مسلمہ کو پہنچی ہے، لہٰذا قرآن فہمی حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ صرف مخصوص صورتوں کے فضائل ہیں، تو ایسا نہیں۔ آپ نے جانا کہ پورا قرآن فضیلت سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک آیت کی بڑی فضیلت ہے، سو پورا قرآن پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آج میں آپ کو سورہ تغابن کا مفہوم بتاؤں گا۔ سورہ تغابن کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتا ہے جو غالب، قابل تعریف اور قادر مطلق ہے۔ پھر یہ کافروں سے مخاطب ہوتی ہے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔
یہ انہیں آخرت میں آنے والے سخت عذاب سے بھی خبردار کرتی ہے اور بہت دیر ہو جانے یعنی مرنے سے پہلے توبہ کرنے اور ایمان لانے کی ترغیب دیتی ہے۔ انہیں نعمتوں کی بھی یاد دلاتی ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، اور یہ کہ وہ کس طرح اچھے اور برے سے ان کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون شکر گزار ہوگا اور کون ناشکرا۔ اس کے بعد یہ مومنین سے مخاطب ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ انہیں جنت کی بشارت سناتی ہے جہاں وہ باغات، طرح طرح کی نہروں، پاکیزہ زوجیت اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ہدایت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنے مال و جان کو پاک کرنے اور برکتوں اور انعامات کو بڑھانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور بخشش حاصل کرنے کے لیے مشکل میں صبر کرنے اور آسانی میں شکر ادا کرنے کا بھی درس دیتی ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور صرف اللہ ہی نجات دے سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ کی وحدانیت پر زور دیتی ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ غیب اور ظاہر کا خوب جاننے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں کیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مومنوں کا محافظ و نگہبان ہے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ انہیں یاد دلاتی ہے کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ وہ انہیں راہ حق سے گمراہ کرنے کے لیے مسلسل بہکاتا رہتا ہے۔ اس لیے انہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی نصیحت کرتی ہے۔ اور آخر میں سورت کے اختتام مومنوں کو اللہ سے ڈرنے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور آپس کے جھگڑوں اور تفرقوں سے بچنے کے حکم پر ہوتا ہے۔ یہ روز محشر کے دن پر بھی روشنی ڈالتی ہے جب لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور پھر ان کے نتائج کا سامنا کریں گے۔ یہ انہیں اچھے کام کرنے، اچھے کام کیا ہیں یہ پہلے بتا دیا، اور برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتی ہے تاکہ وہ اس دن کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں، نہ کہ ناکاموں میں سے۔ سورہ تغابن کی باقاعدگی اور خلوص نیت سے تلاوت کرنے والوں کے لیے بہت سے فوائد اور برکتیں ہیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف نور ہے۔ سارا قرآن فضیلت رکھتا ہے۔ فائدے سے کوئی بھی صورت، کوئی آیت، کوئی لفظ خالی نہیں ہے۔ بس اگر فرق ہے تو یہ کہ ہر صورت اپنے مضمون کے لحاظ سے دوسری صورت سے مختلف ہے، صرف یہی ایک فرق ہے۔ اس کے علاوہ فضائل و فوائد اور خیر و برکات میں کوئی صورت دوسری سے کم نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی بھی صورت کو فضائل و فوائد سے خالی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ بچائے، یہ سوچ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی تلاوت کریں تو پورے قرآن شریف کی کریں، اور کم از کم مدت میں ایک قرآن ضرور مکمل کریں۔ پھر اس کے ساتھ کوئی صورت پڑھنا چاہیں تو نور علی نور ہے، بڑی خیر و بلائیاں نصیب ہوں گی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے نہایت ہی مدبانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔